الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، ہمارے قلوب اور ہمارے دلوں کا زندہ ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ اگر ہم بار بار گناہ کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگیں گے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ نہیں کریں گے، تو اللہ حفاظت فرمائے ایک وقت ہمارے دلوں کے اوپر وہ آ جاتا ہے اور وہ آ جائے گا کہ ہمارے دل مردہ ہو جائیں گے۔ قرآن کریم اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جناتوں اور انسانوں میں سے بہت سے لوگ جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس دل ہے جن سے وہ سمجھتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان ہے جن سے وہ سنتے نہیں۔ اولئک کالانعام، وہ چوپایوں کی طرح ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی وہ زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ ایک شخص حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا حضرت پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا ہے، ہمارے دل تو شاید سو گئے ہیں۔ حضرت نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ کہا حضرت آپ واعظ فرماتے ہیں، آپ ہمارے سامنے نصیحت کرتے ہیں، آپ ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں، قرآن و حدیث کو بیان کرتے ہیں، جنت و جہنم کو بیان کرتے ہیں، مگر ہمارے دلوں کے اوپر اس کا اثر نہیں ہوتا، یوں لگتا ہے ہمارے دل سو گئے ہیں۔ حضرت نے فرمایا بھائی اگر حال یہی ہے جو آپ نے بیان کیا ہے تو پھر یہ نہ کہو کہ دل سو گئے ہیں، بلکہ یوں کہو کہ ہمارے دل مر چکے ہیں۔ اس نے کہا حضرت دل ہمارے مر کیسے گئے ہیں؟ فرمایا جو سویا ہوا ہو اس کو جھنجھوڑا جائے، اس کو حرکت دی جائے، اس کو ہلایا جائے تو وہ جاگ اٹھتا ہے، اور جو جھنجھوڑنے سے بھی نہ جاگے، حرکت دینے سے بھی نہ جاگے، ہلانے سے بھی نہ جاگے، اس کو سویا ہوا نہیں کہتے ہیں، اس کو مرا ہوا کہتے ہیں۔ قرآن و حدیث جسے سنائی جائے، جنت و جہنم جس کے سامنے بیان کی جائے، جس کے سامنے جنت و جہنم کا تذکرہ کیا جائے، اور اگر وہ پھر بھی نہ جاگے تو اس کو سویا ہوا نہیں کہتے ہیں بلکہ اس کو مرا ہوا کہتے ہیں۔ اب ہم اپنی زندگی کے اندر غور کر لیں، ہمارے سامنے جنت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ہمارے سامنے جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے، کیا جہنم کا تذکرہ سننے کے بعد ہمارے دل کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے؟ کیا ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں؟ یا جب جنت کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو کیا جنت کا تذکرہ سننے کے بعد ہمارے دلوں کے اندر اعمال کا شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم اعمال کے اوپر آتے ہیں؟ یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مؤمنین کے جو اوصاف قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں نا، سورہ انفال کے اندر عجیب و غریب انداز میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ مؤمن تو وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھی جاتی ہے تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو ترقی دیتی ہے اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے جو رزق دیا ہے اس میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم، یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں مؤمن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، مغفرت ہے اور باعزت رزق ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو یہ اوصاف عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو زندہ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو ایسا بنا دے جیسا اللہ تبارک و تعالی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔